بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجو انفارمیٹو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی دنیا کے ایک عظیم فلسفی، طبیب، منطق دان اور دانشور ابو علی سینا۔ ابو علی سینا، جنہیں مغربی دنیا میں ایری سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے ایک عظیم فلسفی، طبیب، منطق دان اور دانشور تھے۔ ان کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا تھا۔ وہ بخارا، موجودہ ازبکستان کے قریب واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابو علی سینا کی ابتدائی تعلیم اور زندگی۔ ابو علی سینا کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد عبداللہ ایک اسماعیلی دانشور تھے۔ ان کی والدہ کا نام ستارہ تھا اور ان کی تعلیم کا آغاز بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ وہ جلد ہی ریاضی، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم میں ماہر ہو گئے تھے۔ 16 سال کی عمر تک انہوں نے طب کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور عملی طبابت شروع کر دی تھی۔ علمی کارنامے۔ ابو علی سینا کی زندگی میں علمی کام اور تحریر ان کی اہم خصوصیات تھیں۔ انہوں نے تقریباً 450 کتابیں لکھی، جن میں سے 240 کے قریب محفوظ ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب ہے، جو صدیوں تک اسلامی اور یورپی یونیورسٹیوں میں بنیادی طب کتاب کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کتاب میں انہوں نے طبی تشخیص، علاج، جراحی کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی۔ ایک اور مشہور تصنیف الشفا ہے، جو فلسفہ، منطق، ریاضی دان اور طبی علوم کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ارسطو کے فلسفانہ تعلیمات کو اسلامی نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ فلسفہ۔ ابو علی سینا کے فلسفانہ نظریات نے اسلامی فلسفے کو گہرے اثرات دیے۔ انہوں نے ارسطو، افلاطون کی تعلیمات کو اسلامی عقائد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق علم کی دو اقسام ہیں، ضروری اور ممکنہ۔ ان کے نظریات کے بعد آنے والی اسلامی فلسفوں جیسے الغزالی اور ابن رشد پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ طب۔ ابو علی سینا کا طب کے میدان میں سب سے بڑا کارنامہ القانون فی الطب ہے، جسے انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے انسانی جسم، اس کے افعال، بیماریوں اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کی تشخیص کے طریقے اور علاج کے اصول آج بھی کچھ حد تک مستند ہیں۔ سیاسی زندگی۔ ابو علی سینا نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف حکمرانوں کے درباروں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے سامانی، آل بویہ سلطنتوں کے دور میں مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا، لیکن ان کی زندگی کے آخری سال میں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وفات۔ ابو علی سینا نے اپنی زندگی کے آخری سال ہمدان میں گزارے، جہاں انہوں نے 1037 میں وفات پائی۔ ان کی قبر ہمدان میں موجود ہے۔ ابو علی سینا کی علمی خدمات نے انہیں اسلامی دنیا کا ایک عظیم دانشور بنا دیا، اور ان کی تصانیف آج بھی مطالعہ کی جاتی ہے، اور ان کی شخصیات اور کام نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا میں بھی گہرے اثرات مرتب